بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ میاں شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر کورونا پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر جب آئی اس کے بعد کچھ دیر تک ٹاپ ٹرینڈ کرتی رہی۔ جس وقت آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت یہ خبر جو ہے وہ ٹی وی پروگرامز میں بھی مسلسل زیر بحث ہے، ٹی وی کی خبروں کی زینت بھی بنی ہوئی ہے، اور اس خبر پر جو سیاست ہے وہ بھی بھرپور انداز میں کی جا رہی ہے۔ ایک جانب مسلم لیگ نون ہے، دوسری جانب حکومت ہے، پھر سوشل میڈیا پر جو اس خبر پر دونوں جانب کے فریق ہیں، حامی ہیں، وہ اپنے اپنے کی بورڈ سنبھال کر ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اس معاملے میں کچھ حقائق ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ایک ہسٹری ہے، وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اینڈ آئی نارملی سے یو دا بیسٹ جج ٹو ڈیسائڈ، تو آپ اس کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں یہ تمام چیزیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو کورونا پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوئے میاں شہباز شریف صاحب، لاہور میں چغتائی لیب سے ان کا سیمپل کلیکٹ کیا گیا۔ جو سیمپل کلیکٹ کیا گیا وہ سویب کے تھرو کلیکٹ کیا گیا۔ ہوم سیمپل کلیکشن جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے یہ سیمپل لیا گیا، اور یہ سیمپل لیا گیا میاں شہباز شریف صاحب کا 10 جون 2020 تقریباً 4 بجے شام کو۔ اور جب یہ سیمپل کلیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد 11 جون رات تقریباً 1 بجے 12:56 میاں شہباز شریف صاحب کورونا پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوئے۔ فوری طور پر چغتائی لیب کی انتظامیہ نے جو ان کے SOPs ہیں اس کے تحت میاں شہباز شریف صاحب کو یہ اطلاع دی کہ وہ کورونا پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہو گئے، انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ اب مسلم لیگ نون اس معاملے پر کیا کہہ رہی ہے؟ اس میں سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی بات کریں۔ مریم نواز صاحبہ نے اس پر سیاسی بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے، انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ٹویٹر پر۔ اس ویڈیو میں میاں شہباز شریف صاحب ڈھیر سارے لوگوں کے درمیان ہیں۔ یہ ان کی جو پیشی تھی عدالت میں جب وہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے پیش ہوئے تھے، تو یہ اس موقع کی ویڈیو ہے۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کی اس ویڈیو پر مریم نواز صاحبہ نے پہلا جملہ لکھا ہے، "Look what did you do to him"، اور پھر اس کے بعد وہ آگے لکھتی ہیں کہ یہ پاکستان آئے، انہیں یہ پتہ تھا انتقامی سیاست کا نشانہ بنیں گے، یہ اپنے لوگوں کے درمیان آئے، اور آپ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی صحت کیسی ہے، کورونا کی وبا ہے، جو کچھ ہے اس میں آپ نے ان کو انتقامی سیاست کا، اپنی ضد کا، اپنی انا کا نشانہ بنایا ہے، اور اب یہ کورونا پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہو گئے۔ انہوں نے ان کی صحت کے لیے دعا کی ہے، یہ دعا سبھی کر رہے ہیں، آمین۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے، اور وہ قانونی تقاضوں کے مطابق اپنے کیسز کا بھی سامنا کریں اور اپنی سیاست بھی کریں جو ان کا حق ہے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ انتقامی سیاست کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا، انہوں نے نیب آفس کی بات کی کہ وہاں کورونا کیسز تھے، اور اس کے باوجود جو ہے ان کو وہاں بلانے پر بضد رہی حکومت۔ احسن اقبال صاحب نے اسے حکومت کا جو طریقہ ہے اور نیب کا جو گٹھ جوڑ ہے اس پر اس کی ذمہ داری عائد کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے ان کا بیان اس معاملے میں بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اس سے پہلے سلیمان شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مقدمہ درج کروائیں گے چیئرمین نیب کے خلاف۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا میاں شہباز شریف کو تو وہ مقدمہ درج کروائیں گے چیئرمین نیب کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ذمہ دار اگر کچھ ہوا تو یہ لوگ ہوں گے۔ اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 جون کو جب عدالت میں پیش ہوئے تو بہت بڑی تعداد میں، اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکن بھی تھے، پولیس بھی تھی، میڈیا بھی تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں رسک بہت ہائی تھا اتنے لوگوں کے درمیان۔ میں نے آپ سے کہا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ARY پر ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں جو اپنے وہ کوارنٹین میں ہیں وہاں سے وہ انٹرویو دیا انہوں نے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، اجلاس میں کسی کو بھی کورونا ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے اجلاس میں کسی کو کورونا نہیں ہوا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پارلیمان کے اجلاس میں کسی کو کورونا نہیں ہوا، مجھے کورونا شہباز شریف صاحب کی پیشی کے موقع پر لگا۔ یہ خود ان کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پیشی کے موقع پر بہت زیادہ بے احتیاطی کی گئی،
لوگوں نے ماسک تک نہیں لگائے ہوئے تھے، بڑا ہجوم تھا، مجھے غالباً وہاں سے کورونا لگا ہے۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان بہت اہم ہے۔ 3 جون کو یہ میاں شہباز شریف صاحب پیش ہوئے۔ اس سے پہلے نیب نے جب میاں شہباز شریف صاحب کو بلایا تو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ کورونا وائرس کے جو اقدامات ہیں ان کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ ہم آپ سے یہ تمام تفتیش، یہ پوچھ گچھ کرنے جا رہے ہیں، آپ آئیے، آپ کی پیشی ہے، آپ پیش ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاری کی کاوش اور کوشش کا معاملہ تھا۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیب کی طلبی پر نہیں گئے تھے، عدالت کی پیشی پر گئے تھے۔ عدالت کی پیشی کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، وہاں جو حال تھا، نیب میں حال اس سے کہیں بہتر ہو سکتا تھا جب نیب نے بلایا تھا۔ پھر جب میاں شہباز شریف صاحب نیب کی پیشی پر گئے ہیں تو آپ جائیے، آپ جا کے دیکھیے مسلم لیگ نون کے فیس بک پیج پر، مسلم لیگ نون کے ٹویٹر ہینڈل پر، وہاں آپ کو میاں شہباز شریف صاحب کی گاڑی نظر آئے گی، اس گاڑی سے چمٹے ہوئے کارکن نظر آئیں گے۔ بعض تو وہ کیریکٹرز ہیں جو آپ کو ہر پیشی پر، ہر جگہ لیڈرز کے ساتھ نظر آتے ہیں، وہ کارکن نظر آئیں گے۔ اور یہ نیب کے دروازے کے اندر تک جب گاڑی جا رہی ہے تو یہ گاڑی سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ کندھے سے کندھا ملا کر دوڑتے بھاگتے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہاں جو ہے یہ نیب کے لوگ نہیں، یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں۔ وہاں بھی ایک بے احتیاطی دیکھنے میں آئی، عدالت میں، جہاں میاں شہباز شریف صاحب باہر اترے، کارکنوں کے درمیان واک کر کے سیڑھیاں چڑھ کر عدالت تک گئے، تو وہاں بے احتیاطی دیکھنے میں آئی۔ اب میاں شہباز شریف صاحب جب نیب کے اندر گئے ہیں تو وہاں جو انتظامات تھے اس میں وہ جو تمام کہانی ہے جس میں لڑائی ہوئی، کیمرے پر بات ہوئی، میاں شہباز شریف صاحب سے تفتیش ہوئی، 7 ارب کا ریفرنس بننے جا رہا ہے، وہ تمام اس تفتیش کا حصہ ہے جس میں میاں شہباز شریف صاحب کو بٹھایا گیا دوسری جانب، درمیان میں شیشہ تھا، نیب والے بیٹھے دوسری جانب، فاصلہ تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میاں شہباز شریف صاحب اپنی جیب میں سینیٹائزر لے کر گئے، بیٹھے، وہاں چیزیں سینیٹائز کی گئی تھیں، اور اس کے بعد ماسک لگا کر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کچھ ڈاکیومنٹس بھی مانگے، وہ وہاں کچھ گھنٹے رہے، ان ڈاکیومنٹس کو انہوں نے بہت دیر لگا کر پڑھا، دستانے وغیرہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ ہاتھ سینیٹائز کر کے انہوں نے ڈاکیومنٹس لیے، ڈاکیومنٹس پڑھے اور واپس کیے، انہوں نے دوبارہ ہاتھ سینیٹائز کیے، سینیٹائزر جیب میں رکھ لیا۔ نیب کے اس دفتر میں جو ڈسٹنس کا معاملہ ہے، جو درمیان میں رکاوٹوں کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آبزرو کی گئی تھیں۔ اس کے باوجود ہیونگ سیڈ آل دس، نیب کے دفتر میں کورونا پازیٹیو کیسز آئے ہیں۔ اچھا، میاں شہباز شریف صاحب کی ان حالات میں یہ جو طلبی ہے اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن جو بے احتیاطی، شدید بے احتیاطی کا عالم تھا وہ دیکھنے میں آیا تھا عدالت کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے، نیب کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو مئی کے پہلے ہفتے میں، غالباً 3 یا 4 مئی کی بات ہے، بلایا گیا جب نیب میں، اور وہ پیش بھی ہوئے جب ان کے سامنے یہ بے نامی کمپنیز کا ریکارڈ اور اکاؤنٹس میں آنے والی ٹرانزیکشن، منی لانڈرنگ کے معاملات سب رکھے گئے، تب میاں شہباز شریف صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائدین سے کہا کہ ورکرز کو منع کر دیں، وہاں کوئی ورکر نہ آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو میاں شہباز شریف صاحب مئی کے آغاز میں، پہلے ہفتے میں، جب سچویشن اتنی بری نہیں تھی، جب WHO ان حالات سے اس حد تک نہیں ڈرا رہا تھا، جب ہمارے ہاں پازیٹیو کیسز کی تعداد بڑھ رہی تھی، خطرناک انداز میں بڑھ رہی تھی، لیکن آج جو سچویشن ہے اتنی خطرناک نہیں تھی، تو میاں شہباز شریف صاحب نے کارکنوں کو آنے سے روک دیا تھا۔ لیکن اب جب سچویشن زیادہ خطرناک تھی تو مسلم لیگ نون کے تمام ورکرز وہاں جمع ہوئے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا جا کر آپ ٹویٹر ہینڈل دیکھیے، میاں شہباز شریف صاحب نے ان ورکرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت نے ان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب پہلے بھی منع کر چکے تھے، اب بھی منع کر سکتے تھے، اب انہوں نے منع نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب پازیٹیو، احسن اقبال صاحب پازیٹیو، مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہر موقع پر باہر نظر آئیں گے، مریم اورنگزیب صاحبہ پازیٹیو، ان کی والدہ پازیٹیو، اور دیگر قائدین مسلم لیگ نون کے، یہ تمام کے تمام پازیٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر دعا کہ میاں شہباز شریف صاحب کو مکمل شفا دے۔ میں نے ان کے ساتھ کوئی 6-7 سال مسلسل جو ہے وہ انٹرویوز کیے ہیں، میں نے ان کے ساتھ 2 بار ان کی گاڑی میں
सदर्न पंजाब में मुख्तलिफ कवरेजेस पर, और ये 2010 के सैलाब की तो बड़ी डिटेल्ड कवरेज थी। उनके साथ मैंने कोई 6 से 7 घंटे मुसलसल सफ़र किया है उनकी अपनी, जब वो वज़ीर आला थे, गाड़ी में। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत परहेज़ी खाना खाते हैं। वो जो डाइजेस्टिव टाइप के बिस्किट्स होते हैं, वो कई दफ़ा अगर खाना वाना ना खा रहे हों तो वो खाते हैं, और वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। तो वो बहुत वीक हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, और वो बहुत ज़्यादा हार्ट के मामलात उनके हैं, ब्लड प्रेशर के मामलात उनके हैं, एज उनकी ज़्यादा है, कैंसर सर्वाइवर वो हैं। तो उनका केस बहुत सीरियस केस है इस हवाले से। अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, उन्हें महफूज रखे। और ये सबसे अच्छी बात यह कि हुकूमत पंजाब के तर्जुमान फैज़ल हसन चौहान साहब ने इस बार, आमतौर पर बहुत जारहाना होते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल बयान उन्होंने दिया। उन्होंने ही कहा कि अल्लाह ताला शिफा दे। उन्हें अफसोस है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं, और वो उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। दिस शुड बी द स्पिरिट, और इसी का मुजाहिरा किया गया है। ये अच्छी बात है। अब एक बात तो तय है कि जो 17 जून तक की उनकी ज़मानत थी, मियां शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर गिरफ्तार होने नहीं जा रहे, और मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इन हालात में ज़ाहिर है हमें कुछ दिनों के लिए नज़र नहीं आएंगी, और ये लोग हमें ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पर नज़र आएंगे। लेकिन सियासत का हुस्न यही है कि एक्टिव हों, आवाम के दरमियान हो, और सियासत भरपूर अंदाज में करें। तो वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड फुल एंड स्पीडी रिकवरी। मिलते हैं आपसे अगली वीलॉग में।